عمر ایوب صاحب، مجھے یہ بتائیں، بڑی اس وقت جناب اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے سارے کام. اور ابھی بلاول بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. بلاول کہتے ہیں جناب کہ اگر یہ 6 کنال والا مسئلہ جو ہے اگر سارٹ آؤٹ نہ ہوا، حکومت نے سارٹ آؤٹ نہ کیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. تو سمجھتے ہو واقعی وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے؟ رانا صاحب آپ کو میں 2 ڈیٹس بتاتا ہوں. جی. پہلی ڈیٹ 7 فروری 2024. اچھا یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. جی جی اگلے دن الیکشن ہوتا ہے 8 فروری 2024 کو. جی 7 کو ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. آپ کو خود معلوم ہے کہ کیئر ٹیکر صرف کرسی گرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ کوئی مٹیریل ڈیسیجن نہیں لے سکتے. آئین میں لکھا ہوا ہے. وہاں پہ ایکنیک کی میٹنگ میں 6 کنالز کی منظوری کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس کی منظوری دیتے ہیں. اور پر وہاں پہ ایک کیویٹ، ایک سیکشن، وہاں پہ وہ ایک پرووائز ہوتا ہے کہ سی سی آئی اس کی انڈورسمنٹ کرے گا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. پھر آپ آگے آ جائیں، حکومتیں بن جاتی ہیں، یہ سارا الیکشن کا پروسیس ختم ہوتا ہے. 8 جولائی 2024 آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کو چیئر کرتا ہے انیشیٹوز کا. اور اس میٹنگ میں یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ارسا سسٹم، آپ کا انڈس بیسن ٹیلیمیٹری سسٹم اور یہ کنالز کے بارے میں. اور یہ چیز آپ کی آپ کا جو ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ بھی اس کی اپروولز آتی ہیں کہ اس میں وہ لوگ تبدیلیاں کریں گے. آصف علی زرداری اس کی منٹس آف دا میٹنگ جو ہے وہ بھی موجود ہے، ساری دنیا کو موجود ہے. آپ کے پاس نہ ہو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اور وہاں پہ اس کی اپروول دی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک منٹ ذرا رکیے گا، کس چیز کی اپروول دی جاتی ہے کہ کنالز کے اوپر 6 کنال کٹ دو؟ جی ان کے اپروول کنال کے اوپر کہ منٹس آف دا میٹنگ میں جی ہے اپروول جی جی اور لکھے ہوئے کنال کے نام. اور آپ کا جو ایکنیک میٹنگ ہے آپ کی اس پہ بھی باقاعدہ وہ میں آپ کو کاپیز دے دوں گا، آپ کو دکھا دوں گا. میری گزارش میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، عام آدمی بھی سمجھ اس لیے میں کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا جناب کہ 6 کنال نکال لیں اور یہ سارے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، جوائنٹ سیشن میں آصف زرداری تقریر کرتے ہیں اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، 6 کنال نہ نکالیں. پھر وہ آصف زرداری کیوں کہہ رہے ہیں جناب جوائنٹ سیشن کی میٹنگ میں تقریر کے دوران کہ 6 کنال نہ نکالیں حکومت؟ ہم لوگوں نے وہاں پہ ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے. میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے ریزولوشن، اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہ آپ کو میں نے 8 جولائی کا میں نے آپ کو بتا دیا 2024 کا. اس کے بعد آپ میری جتنی سپیچز سنیں وہاں پہ یہ میں بتا رہا تھا. میں نے کہا جی انہوں نے پیپلز پارٹی نے سودا کیا ہے سندھ کی عوام کے سروں کا، انہوں نے خنجر کھوبا ہے، ان کا سندھ کی عوام کا گلا کاٹا ہے کہ سندھ کا جو پانی ہے بغیر کسی اس کے انہوں نے دے دیا ہے اس کو چولستان کے ریگستان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اگریمنٹ. اچھا اس کے بعد جب ان کو ہیٹ پڑی ہے تب ان کو خیال آیا کہ جی یہ ہم سے بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ تو کافی چیز پبلک ہو گئی ہے. دوسری ڈیٹ آپ کو میں دیتا ہوں، تیسری ڈیٹ آپ کی 12 مارچ 2024. اچھا 12 مارچ 2024 کو پی ٹی آئی نے باقاعدہ ہماری ریزولوشن ہے اپوزیشن کی طرف سے سائن کیا ہوا، یہ میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں جمع کرائی اور وہاں پہ سائن ہوئے ہیں. اس کی ٹویٹ بھی میں نے کی ہوئی ہے. اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو نیشنل اسمبلی پہ ان سے قصداً یا دانستہ نادانستہ جس طرح بھی ہے انہوں نے ایک غلط بیانی انہوں نے کر دی کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو ریزولوشن دائر کی اور پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے 10 اپریل کو. نہیں، میں نے ان کو ہمارے عامر، اس دن میں عدالت میں تھا، میں نے ان کو بتایا، عامر ڈوگر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جی 10 اپریل کو نہیں 12 مارچ کو ہم نے وہ دی تھی ریزولوشن. پھر ہم لوگ آتے ہیں آصف علی زرداری اور ان کے حوالے سے انہوں نے قوم کو مسلیڈ کیا، سندھ کی عوام کو مسلیڈ کیا. اور مسلم لیگ نون والے خود کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو سائن کیا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی انفارمیشن منسٹر جو ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ کہتی ہیں، آپ کے رانا ثنا کہتے ہیں، باقی آپ کے جو ان کے وزیر ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے مجھے یاد آیا، میں سوری ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن مجھے یاد آیا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں آپ کے شیر افضل مروت صاحب کہ جناب یہ جتنے بھی پروسیس ہوتے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے، پی ٹی آئی کے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کو بھی نالج میں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو علم ہے، کبھی ان کو کہنا کہ ذرا سچ بول دیں یا حقائق ہی بتا دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ نہیں بتاتے. جی رانا صاحب میں مینوں یہ نہیں سمجھ آتی، رانا ثناء اللہ نو پی ایم ایل نو نہیں سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے
شیر افضل نو پتا ہے, تانو کوئی گل پتہ نہیں کیوں. مجھے نہیں پتا, جو بات حقیقت ہے پولا حقیقت ہے. بچہ والا کام ہے, پولا مجھے نہیں بچہ پتا. فوراً پولا بچہ بن مجھے گیا. نہیں پتا رانا صاحب. اے میں مندہ ہی نہیں, آئی ڈونٹ بائی چلیں آپ نہ دس, مانیں. آئی ڈونٹ بائی دس. آپ اچھا چلیں, مجھے ایک بات تھوڑا سا آگے موو کریں بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ. ضرور. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو یا چھوڑ دیں گے؟ کون؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی, یا میئر اسٹیٹمنٹس ہیں؟ میں آپ کو مزے کی بات یا بتاتا یہ پریشر ودن جو ماؤنٹ ہوا ہے ان سندھ پیپلز پارٹی میں جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. یہ ان ہولی الائنس بنا ہے اپنے میوچول مسٹرسٹ کے اوپر. ان کو ڈر ہے ایک شخص کا, اس کے ڈر سے یہ الائنس بنا ہے, اور یہ الائنس فیل ہوگا, اور فیل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. So what you were saying is that this alliance will not continue. This is what you're saying in so many words. Rather like directly you're saying کہ یہ alliance نہیں چلے گی. میں جڑی گل تانوں پوچھنا وہ تہاڈی نالج نہیں ہوندی. رانا ثناءاللہ نو گل پتہ ہوندی ہے, مسلم لیگ نون وچ بیٹھے نے, ٹھیک ہے, رانا صاحب نو پتہ ہے گل, ٹھیک ہے, شیر افضل مروت نو پتہ ہے گل, صرف ایک بندے نو نہیں پتا ہے جس دے کول پارٹی سیکرٹری جنرل رہے ہو نا تسی. جی, تے پھر سیکرٹری جنرل نو نہیں پتا پی ٹی آئی دے, باقی فارمر صاحب, میں ساری دنیا نو پتا ہے. بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے نا. میں کوئی گل نہیں, رہن دیو, لیڈر آف دا اپوزیشن تے علی بھی ہے نا تسی کہ نہیں ہو, پارلیمنٹ او دے تے بھی کوئی من نہیں پتا. نہیں پتا. چلو, so this alliance according to you is not going to work. یہ اس الائنس کی بیسز ہی جھوٹ ہے. یہ ملک چل نہیں رہا, یہ حکومت نہیں چل آپ کو رہی. جب آپ کو جب مطلب کہ آپ کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی, جب حکومت فارم ہو رہی تھی, کہ آپ کے بارے میں پیپلز پارٹی والے سوچ رہے تھے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے, تو اس وقت آپ کو کیا ریزرویشن تھی, کیوں نہیں بنائی؟ ہم نے تو ڈے ون سے نہیں کیا. ہم لوگ ان کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں رانا صاحب؟ انہوں نے ملک کو, مطلب مجھے یہ بتائیں, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹس جو ہیں, انہوں نے مطلب ملک کو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کیا خرابی نہیں کی. میں ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ایک دو فگرز میں بتاتا ہوں. آپ کی یہ ابھی اکانومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, معیشت کے بارے میں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, بڑی صنعتیں تقریباً 4.5% منفی یعنی سکڑ گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, ترقیاتی بجٹ میں 1400 ارب روپے کا بجٹ پاس ہوا تھا, نیشنل اسمبلی نے کیا تھا پچھلے دور میں. ہم لوگ تو واک آؤٹ, پچھلے دور کیا پچھلے سال ہم تو واک آؤٹ کر گئے تھے. ابھی سوری میں بھول جاؤں گا, پھر تسی تے چل پو گے نا آگے, میں بھول جاؤں گا. میں سنیا کہ تھوڑے 16 لوگ جڑے نے پی ٹی آئی دے وہ حکومت دے نال ڈائریکٹلی ان ٹچ نے. اگر سپوزڈلی کل اگر پیپلز پارٹی والے بجٹ پہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے, بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے, تو آپ کے 16 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے, وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی آئی ڈونٹ تھنک سو.